رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد آمین یا رب العالمین۔ جی پیچھے جو لوگ بغیر ڈیسک کے بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں، ڈیسکس کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ جی الحمدللہ آج سے ہمارا تیسرا پارہ جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے کچھ کو دوسروں پر، ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے کلام فرمایا اللہ نے اور بلند فرمایا ان میں سے کچھ کو درجات میں، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، اور ہم نے مدد کی ان کی پاکیزہ روح کے ذریعے، اور اگر چاہتا اللہ تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، اس کے بعد کے جو آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے انکار کیا، اور اگر چاہتا اللہ تو آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تو رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ صرف رسول ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی مخلوق بنائی ہیں ان میں بعض کو بعض پر کسی نہ کسی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے دیکھا رجالی علیہن درجہ، کہ مردوں کو عورتوں پر ایک حصہ درجہ فوقیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں کسی کو فضیلت دیتا ہے، کسی میں کسی کو دیتا ہے۔ آگے آپ جا کے دیکھیں گے کہ جب ماں کے درجے کی بات آئے گی تو 3 گنا زیادہ اس کا باپ سے درجہ بڑھ جائے گا، مرد ہونے کے باوجود اور عورت ہونے کے باوجود۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے۔ پرسکون انسان وہ رہ سکتا ہے زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فضیلتوں کو قبول فرمائے، دوسرے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انعامات کو، فضیلتوں کو پر حسرت نہ کرے۔ کیونکہ ہمارے ہاں یہ کتنا ہے نا کہ عورتیں کہتی ہیں کاش میں لڑکا ہوتی، کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا۔ تو یہ جو کاش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کا کلمہ، کاش کا لفظ شیطان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ شیطان بڑے آرام سے ہمارے دل میں گھس جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم عام چیزوں کی بات کر کے پریشان ہوتے ہو، ہم نے تو رسولوں کو بھی بعض کو بعض پہ درجات دیے، لیکن ہمیں کیا کہا گیا؟ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ درجہ دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی جو اور کسی کو نہیں دی، انہیں ایسے معجزات دیے تھے، آگے آل عمران میں آپ پڑھیں گے کہ جو کسی بھی نبی کو اللہ نے نہیں دیے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کتابیں جو چیزیں کی وہ آج تک کسی کو بھی نہیں دی۔ انبیاء تو انبیاء کے بعد بھی قیامت تک وہ فضیلت کسی کو نہیں ملے گی۔ تو ہر کسی کو اللہ نے مختلف درجے دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا۔ لیکن ہمیں ایمانیات کے طور پہ کیا کرنا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسولی، ہمیں کسی نبیوں کے بیچ میں تفریق نہیں کرنی۔ ہم خود اپنی نعتوں میں نہیں کہہ سکتے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، ہم ایسے گمراہ کن جملے ہم نہیں بول سکتے۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، یہ تو امت محمدی کی شان ہے۔ اور آپ یہ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں بھی دیکھیں گے کہ مومنوں کا کیا شان ہوتی ہے کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام کو عزت بخشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درجوں میں جو بلندی دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اس کو قبول کریں۔ اور ایک اور یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما کے کہا کہ ہم نے تو نبیوں کو نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے چنا ہے آخری نبی بنا کر اور امام بنا کر۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگوں نے اختلافات کی آپس میں، وہ ایسا نہیں ہے کہ لا علمی کی وجہ سے کیے،
لا علمی کی وجہ سے نہیں کیے، بلکہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے کیے، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ کل اس پہ ہم بات کر چکے کہ ہمارے ہاں کی لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کیا بات کی جا رہی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کون کر رہا ہے۔ اگر ان کی پسند کا انسان بات کرتا ہے، ان کی پسند کا فرقہ، ان کی پسند کے لوگ، تو وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی اور مسلک، کسی اور امام کی کوئی بات ہو اور وہ ہمیں نہیں سمجھ آئے، تو وہ اس نہ سمجھ آنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ علم کی کمی ہے، بلکہ ہماری ضد ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہیں مانتے، اور یہ انسان کی ذہنیت ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپس میں انہوں نے اختلاف کیا اپنی ضد کی وجہ سے، لیکن پھر ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ نے اختلاف کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ اختلاف نہ کرتے۔ جیسے آج ہمارے یہاں بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا، اگر اللہ ہی چاہتا تو ہم سب ہدایت پہ ہوتے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں وہ قرآن مجید میں بتا چکے ہیں، اور وہ آگے بھی بتائیں گے کہ وہ ہماری آزمائش کرنا چاہتے ہیں، کہ جس کا جی چاہے وہ انکار کرے، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے کر آ جائے۔ اب آگے مزید اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ انکار کرنے والوں کے بارے میں تو کہہ دیا کہ وہ بہت کم، آپ دیکھیں گے انکار کرنے والوں کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ جس نے نہیں ماننا اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہی حکمت ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کہ جہاں ہمیں لگے کہ لوگ سے بحث برائے بحث کر رہے ہیں وہاں ہم خاموشی اختیار کریں، لیکن جہاں حکمتاً ہمیں لگتا ہے کہ یہاں بتانے کا کچھ فائدہ ہوگا تو وہاں ہم نصیحت کریں۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کے بعد مومنوں سے بات کر رہے ہیں اور مومنوں کو ایک نصیحت فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرتے رہو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ رزق کیا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ہر وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی، مال ہو، جان ہو، ہماری مدد ہو، کسی کے لیے ہمارا مشورہ ہو، ہمارا دین سکھانا ہو، تعلیم ہو، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں رزق دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خرچ کرو، اور کس سے پہلے خرچ کر لو؟ کیا لمٹ دی اللہ نے؟ من قبل ان یاتی یوم، اچھا ایک منٹ آپ لوگ نقاب کر لیں۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اب جس میں کوئی خرید و فروخت نہ کام آئے گی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ دن جب آ جائے گا جس میں کچھ بھی خرچ کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جن کو سزا ہو جائے گی جہنم کی، ان کو اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر زمین بھر سونا بھی میں تمہیں دوں تو تم اس کا کیا کرو گے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ لیکن زمین بھر سونا دے کر بھی، زمین بھر نعمتیں دے کر بھی وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ لیکن دنیا میں ہم ایسا کر سکتے ہیں، دنیا میں تو اللہ نے ہم سے بہت کم مانگا، اور وہاں بھی اللہ یہی کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم نے تم سے بہت کم مانگا تھا، سال میں صرف 2.5% تمہارے مال کا فرض کے طور پہ اور نفل کے طور پہ جو آسانی سے دے سکو، لیکن تم نے اس میں بخیلی کی، تو اس دن کے آنے سے پہلے یہ کام کر لو۔ اب اس کے بعد اس آیات کا ذکر ہے جو کہ اللہ نے اپنے خزانوں میں سے ایک دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا کہ بتائیں کہ افضل ترین آیت کون سی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی۔ آپ نے کہا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے 12 دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں، اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم، اور 20 سے بھی زیادہ صفات ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے بزرگ ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے قبر ہو، چاہے بت ہوں، ان سب کی نفی جو ہے وہ اس صورت کے ذریعے ہو جاتی ہے کہ کہاں وہ تمام شریک جن کو اللہ سے ملایا جاتا ہے نعوذ باللہ، اور کہاں اللہ کی صفات، اور وہ تمام صفات جو آیت الکرسی میں آئی ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم،
سب سے پہلی صفت وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے ہر چیز کو، وہ خود بھی زندہ ہے اور اسی کے ہونے سے ہر چیز قائم ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اور نہ آتی ہے اسے اونگ اور نہ ہی نیند، نیند تو دور کی بات، ایک پلک جھپک کے لیے بھی وہ ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ابھی تو ہم نے آسمان اور زمین کو ہی نہیں دیکھا، اس کے اندر بھی جو کچھ ہے، چاہے وہ پتھر کے نیچے رینگنے والا کیڑا ہو، سمندر کی گہرائیوں کی مچھلیاں ہو، یا کوئی بھی مخلوق خلا کے اندر ہو، جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ اس کا مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ آیت ہمارے تمام اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو کھلے دل اور کھلی آنکھ سے پڑھیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، جو اعمال ہم پیچھے چھوڑ چکے اور ہم آگے کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہاں سے کون اپنے اعمال کے ذریعے جنت کما لے گا اور کون اپنے عمل کے ذریعے جہنم میں جائے گا، یا یہ کہ ہمارے ساتھ آگے آنے والے کون سے مراحل ہیں جو ہمارے شیطان۔ اعوذ باللہ۔ انسان ہر وقت یہ سوچے کہ وہ جو کچھ آگے بھیج رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑا ہے وہ بھی۔ ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے بھول جاتے ہیں، ہم نیکی کر کے بھی بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب میں بھی درج ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ احاطہ نہیں کر سکتے کچھ بھی اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مخلوق میں سے جتنا چاہا کسی کو علم دے دیا، لیکن اللہ کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، چھائی ہوئی ہے اس کی حکومت، اس کی کرسی تمام آسمانوں پر اور زمین پر۔ لا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی نگرانی۔ وہو العلی العظیم، اور وہی بہت بلند بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس میں دو طرح کی آیات نازل فرمائی، اور سورہ آل عمران کے شروع میں بھی بات بتائی جائے گی کہ کچھ محکمات آیات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ کے علم کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، تو صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ تو محکمات وہ آیات ہوتی ہیں جن میں آرام سے ہمیں حکم دیے گئے ہیں اور ان پہ صرف ایمان لا کے عمل کر کے ہم اپنی جنت کما سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جن کا احاطہ ہماری ناقص عقل کر ہی نہیں سکتی، جیسے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ کی کرسی، اب اللہ کی کرسی سے ہم اپنی کرسی کو ریزمبل نہیں کر سکتے، تو امام مالک بھی فرماتے ہیں اس بارے میں، عرش کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، کرسی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس پر ایمان رکھنا ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا پھر کیا ہے، گمراہی کی طرف ہمیں لے جائے گی۔ سوال ہم نہیں کر سکتے، لیکن کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے، اور وہ ایک طویل حدیث ہے جو بارہا ہم نے اپنے درسوں میں بھی سنی ہے کہ زمین کا مقابلہ اگر آسمان سے کیا جائے تو ایسا ہے کہ جیسے ایک چھلا جو ہے رنگ وہ ایک ریگستان میں گم ہو جائے، تو زمین آسمان کے آگے ایسی ہے۔ اسی طرح ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے یہی حال ہے کہ دوسرا آسمان اور 7 آسمان ہیں، ان کے بعد پھر جنتیں شروع ہوتی ہیں، اور جنتوں کے 100 درجات ہیں، اور ہر درجہ نچلے والے درجے سے اتنا ہی بڑا ہے جیسے ایک ریگستان کے اندر کوئی باریک سا رنگ ہو جو کھو جائے۔ اب اس سے اور اوپر جائیں تو اس کے اوپر جا کر اللہ کا جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس جو ہے اس کا بھی یہی ہے کہ تمام جو نیچے مخلوق رہ گئی زمین آسمان ان کے اوپر عرش اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس ایسی ہے جیسے
ایک صحرا ہے اور اس کے اندر ہی تمام چیزیں ایک رنگ کی طرح گم ہو جائیں، اتنی چھوٹی ہیں یہ اللہ کی جنت الفردوس کے آگے۔ جنت الفردوس سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی یہ حال ہے کہ جس کے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کے آگے ایک رنگ کے برابر ہیں۔ اور ہمیں متعدد حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کرسی ایسے ہے جیسے فٹ اسٹول ہوتا ہے، مثلا جیسے انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے اسٹول رکھا ہوا ہے، بس اتنی ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے جس پہ اللہ مستوی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، لیکن اللہ خود کیونکہ اکیلا ہے، واحد ہے، قہار ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے، تو وہ خود کہاں ہے؟ عرش پہ مستوی ہے۔ عرش کی مثال کے آگے کرسی ایسے ہے جیسے ایک رنگ۔ تو دیکھیں کہ میرا رب کی شان کیا ہے اور وہ کتنا بلند ہے۔ بس اتنی ہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اس سے آگے ہماری عقل دوڑے گی بھی تو وہ کسی راہ کو نہیں پا سکے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں تھکاتی ان کی نگرانی، اور وہ بہت بلند بڑی عظمت والا ہے۔ اس آیت الکرسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اور آپ کی حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بس اپنے کچھ خوش نصیب لوگوں کو یہ جو ہے وہ دوام عطا فرماتا ہے، ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ توفیق ملتی ہے، ورنہ تو سلام پھیرتے ہی یہ جا وہ جا ہوتا ہے۔ دوسرے آپ نے فرمایا کہ جو اس کو رات کو پڑھ کے سوتا ہے تو بھی اس کی پوری رات حفاظت رہتی ہے۔ پھر یہ شیاطین جادو کا مقابلہ بھی کرتی ہیں، شیاطین اور جادو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ذریعے ہم اس کو پڑھ کے جو ہے وہ کسی کے بارے میں بھی تصور کر کے اس پہ دم کریں تو یہ ایک ایثار میں بھی لے لیتی ہے اپنے، اور یہ حفاظت بھی فرماتی ہے۔ اس آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد کیا کوئی ہم اور غم ہمارا ایسا رہ جاتا ہے جس میں ہم پریشان ہوں اور ہم یہ سوچیں کہ میری یہ دعا تو یہاں سے قبول نہیں ہو رہی تو شاید یہ کہیں اور سے ہوگی؟ ہماری اوقات کیا ہے اور ہماری دعاؤں کی کیا اوقات ہے کہ وہ پوری نہ ہو؟ صرف یقین کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یا یہ کہ اللہ کی حکمت کار فرما ہے کہ ہماری کون سی دعا کب قبول ہونی چاہیے۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں دین میں، یعنی فردن ہم کسی کو جبرن جو ہے وہ دین اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ تو جو کوئی انکار کر دے طاغوت کا اور ایمان رکھے اللہ پر تو یقیناً اس نے تھام لیا ایسا مضبوط کڑا کہ اس کا تو ٹوٹنا ہے ہی نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ سرکش قوت جو انسان کو اللہ سے دور لے کے جائے یا اللہ کی نافرمانی میں لے کے جائے۔ وہ شیاطینوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی، میرے اپنے دل کی خواہشات بھی، کسی کی کہی ہوئی کوئی بات بھی، کوئی بھی چیز جو اللہ کی نافرمانی کے الفاظ ہوں، اللہ کی نافرمانی جس میں ہو وہ طاغوت ہے۔ طاغوت ہر سرکش قوت جو انسان کو اللہ کی حدود سے باہر نکالے۔ تو جو بھی انسان اس کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو اللہ پہ ایمان خالی کام نہیں آتا جب تک کہ انسان طاغوت کا انکار نہ کرے۔ کسی بھی مرض سے شفا کے لیے صرف دوا کار فرما نہیں ہوتی جب تک کہ پرہیز کو ہم ملوذ خاطر نہ رکھیں۔ آپ کو شوگر ہے، اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہے، تو وہ صرف اگر انسولین لیتا رہے یا دوا لیتا رہے وہ اس کو فائدہ نہیں کرے گی جب تک کہ وہ ان چیزوں سے بھی پرہیز نہ کرے جو اس کی بیماری میں اسے نقصان دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلمے کے اندر اللہ نے اپنے اقرار سے پہلے کہا لا، یہ لا کہنا بہت ضروری ہے۔ پہلے ہر چیز کی نفی کریں گے تب اللہ کو معبود مانیں گے۔ لا الہ پھر الا اللہ سمجھ آئے گا، صرف الا اللہ سے بات نہیں بنے گی جب تک لا الہ نہ کہہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ پہ ایمان کی سب سے بڑی جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار کرو تب تم مجھ پہ ایمان کو ثابت کرو گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اپنی ولایت ظاہر نہیں کرتا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس میں اللہ بتا دیتا ہے کہ میں کس کا دوست ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے جو ایمان لے کر آئے گا تو ایمان لانے والوں کا میں دوست ہوں۔ اور اللہ کی دوستی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالے گا انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔
یا وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ آپ دیکھیں جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے نا کہ ہر روز ایک نئی باب کھل رہا ہے زندگی کا، ہر روز ایک نئی راہ میں ہمیں ہدایت مل رہی ہے، ہر روز ایک نئی طرف روشنی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو عمل آسان ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب راہیں آسان ہو جاتی ہیں نا، کوئی کام بھی تب تک مشکل ہوتا ہے جب تک اس کے کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو یا اس کے کرنے کا مقصد معلوم نہ ہو، تو وہ مشکل بھی ہوتا ہے۔ میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ دو چیزیں ہیں جو کوئی کام کروا لیتی ہیں، ایک طریقہ اور ایک مقصد۔ یہ دو چیزیں سامنے ہو تو کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جب میں ان پہ نور کھولتا ہوں، ان پہ روشنیاں کھولتا ہوں، تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں اور چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن والذین کفروا، جنہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا، اولیاءہم الطاغوت، پھر ان کا ساتھی تو طاغوت ہی بن جاتا ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، افسوس کی بات یہ نور بھی ہو تب بھی وہ نور سے گھسیٹ کے انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ تمام چیزوں کی ہدایت مل بھی جائیں، پھر بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کے کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اندھیروں میں جا رہے ہیں۔ سلف صالحین کہتے ہیں اگر ہماری زندگی کے اندر بھی کوئی نحوستیں ہیں، کوئی منوست ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو یہ سوچیں کہ میں یا کوئی نیکی کی توفیق نہیں مل رہی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم سے نمازیں پوری نہیں ہوتی، ہم سے جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہم حفظ کر رہے ہیں ہم سے نہیں کیا جاتا۔ تو سلف یہ خاص طور پہ تو حفظ کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے تعلق کے بیچ میں رکاوٹ اور کوئی چیز نہیں بنتی سوائے اس کے کہ انسان کوئی ایسا کام مسلسل کر رہا ہوتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے 24 گھنٹے میں کوئی ایسی ہماری عادت ہے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کی سزا کے طور پہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق نہیں دے رہا۔ تو اگر ہم نمازیں نہیں پڑھ پا رہے، قرآن نہیں پڑھ پا رہے، تو یہ سوچیں کہ میں ایسا کون سا کام کرتی ہوں جس سے میرے اللہ ناراض ہے اور مجھے توفیق نہیں مل رہی۔ اولئک اصحاب النار، اور جب انسان مسلسل بغیر توبہ کے اسی راہ پہ چلتا رہے تو اس کی منزل پھر آگ بن جائے گی اور آگ کا وہ ساتھی ہو جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے کچھ لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں، کچھ وہ جو طاغوت کے ساتھ رہے ان کا انجام کیا ہوا، کچھ وہ جو ایمان کے ساتھ رہے ان کا انجام کیا ہوا۔ یہاں پر سب سے پہلے نمرود کا ذکر ہے۔ نمرود کون تھا؟ وہ فرعون کے محل کے اندر ہی ہوتا تھا، فرعون کے ایک بڑے عہدے کے اوپر فائز تھا اور بڑا سرکش تھا، وہ بھی کافر تھا۔ اس نے بھی جو ہے وہ بحث مباحثہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں؟ اس لیے کہ دی گئی تھی اسے اللہ نے بادشاہت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بہت دنیا دے دیتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کے بارے میں بھی منظور ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا لاڈلا ہوں، اسی لیے میں اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا، تو وہ بولتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے۔ اس کے بنسبت آپ دیکھیں جب ہم پہ کوئی پریشانی یا کوئی تنگی آتی ہے ہم استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن جب بہت نعمتیں ملتی ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم منظور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ شخص بھی منظوری میں حد سے بڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس نے اللہ کے بارے میں باتیں شروع کر دی۔ جب فرمایا ابراہیم نے میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ فرمایا ابراہیم نے تو بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، سو لاؤ تم اسے مغرب سے۔ پھر حیرت زدہ کر دیا گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، یعنی اس کی عقل نے مان لی یہ بات کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ظالم تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو، کیونکہ یہ ظالم تھا۔ اور اس نے کون سا ظلم کیا تھا؟ شرک۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جب انسان کے اندر شرک ہو تو بڑی بڑی کائنات کی نشانیاں بھی اس کو ہدایت نہیں دیتی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور شخص کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایک عام شخص ہے، اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کیے تھے۔ یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی سے اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، اس نے کہا کیسے زندہ کرے گا اسے اللہ اس کی تباہی کے بعد؟ تو موت دے دی اسے اللہ نے 100 برس تک۔ پھر زندہ کیا اسے، فرمایا اللہ نے کتنی دیر تم رہے یہاں؟ اس نے کہا میں رہا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا اللہ نے بلکہ رہے ہو تم 100 برس، تو دیکھو اپنے کھانے اور مشروب کو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوا۔
اور دیکھو اپنے گدھے کی کو، اور تاکہ ہم بنائیں تمہیں نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھو گدھے کی ہڈیوں کو کیسے ہم اٹھا رہے ہیں انہیں، پھر ہم چڑھا رہے ہیں ان پر گوشت، پھر جب خوب واضح ہو گیا اس کے لیے وہ پکار اٹھا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پیچھے ایک نافرمان شخص تھا، کیونکہ اس کے دل میں کفر کی بیماری تھی، اس کو ہدایت نہیں ہوئی۔ یہاں یہ شخص ہے جس کے دل میں سوال پیدا ہوا، کسی نہیں رضا کے لیے بخش دی۔ تو بات یہ ہے کہ سوال انسان کے دل میں اٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہے نہیں اٹھتے، لیکن اس شخص نے کوئی ہٹ درمی نہیں کی، کسی سے بحث نہیں کی، اس نے اللہ سے ہی بات کی، اللہ سے ہی سوچا، اس نے دل میں سوچا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، کیونکہ یہ ہدایت کے لیے سوال کر رہا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے یہاں کیا، ایک انتہائی سرکش انسان کا ذکر آیا، پھر ایک عام انسان کا، اور اب اللہ نے اپنے خلیل اللہ کا ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لگا دیں ادھر، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبیوں کے دل میں سوال نہیں آتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں کچھ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو، فرمایا اللہ نے، اور کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کی ابراہیم نے، کیوں نہیں، اور لیکن چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جائے میرا دل، فرمایا اللہ نے، تو پکڑ لو کوئی 4 پرندوں میں سے، پھر انہیں خوب مانوس کر لو اپنے ساتھ، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ایک حصہ، پھر بلاؤ انہیں، چلے آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، یعنی کہ پرندوں کو خوب مانوس کر لو، اس کے بعد ان کو ذبح کر دو، اور ان کے ٹکڑوں کو بھی کہیں کہیں رکھ دو، اتنی دور دور، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا انسان ہڈی ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ ایک قبر کے اندر سے انسان کی ہڈی کا برادہ اٹھا کے لایا، یعنی مٹی جیسا، اور اس نے بدتمیزی کے ساتھ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پھونک مارا، اور کہنے لگا کہ بتاؤ کس طرح اللہ سے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا جواب دیا کہ تم ہڈی کی بات کرتے ہو، تم جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی شدت والے بن جاؤ، بس صرف اتنی بات کہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ جو ہٹ دھرمی میں اس کو زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمیں لوگ بحث مباحثے مبتلا کرنے کے لیے کہتے ہیں، اچھا اگر آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دے دینا، ہم آپ کی کلاس میں چل لیں گے، ہم قرآن پڑھ لیں گے۔ اب ہم بیٹھ جاتے ہیں، دیکھیں وہ قرآن میں یہ ہے، دیکھیں وہ حدیث میں یہ ہم بھی بہت عرصے کرتے رہے حرکتیں، صحیح بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے۔ مجھے ایک شخص نے ایک بات کہی، وہ میرے دل میں اتر گئی، وہ کہنے لگے یہ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی آپ سے بحث برائے بحث کر رہا ہے تو وہ علم حاصل تھوڑی کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ انہیں اتنا علم دیں۔ دوسرے، آپ جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی بات کر رہے ہیں، جس کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی اہمیت ہی نہیں معلوم، اسے آپ کی بات کہاں سمجھ آئے گی؟ تو جو آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے دیں، اور جو نہیں چاہتا صرف بحث، اتنی عقل ہم سب میں ہونی چاہیے کہ کوئی ہمیں استعمال نہ کرے کہ ہم سے صرف بحث کر کے مزے لے اور ہماری انرجی ویسٹ کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم کا کام کیا اور جواب دیے، لیکن حکمتاً۔ آپ قرآن میں بھی دیکھیں گے کافر کو بہت لیمیٹڈ جواب دیا جائے گا، مومنوں کو بہت تفصیل سے دیا جائے گا۔ جو سیکھنا چاہتا ہے اس سے تفصیل سے بات کریں، خاص طور پہ اما پارا آئے گا تو عبس آئے گی، سورہ عبس، اس میں بھی اس چیز کی ڈیٹیل ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا شاندار اجر بیان فرما رہے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالہم، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ایک دانے کی سی ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خلوص سے ایک دانہ خرچ کیا، ایک دانہ، اللہ نے اس سے 100 بالیوں کے برابر نکلوا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو خالص نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس اجر کو
بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بہت پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ بڑے سے بڑے صدقات جو ریاکاری کے ساتھ ہوں، دکھاوے کے ساتھ ہوں، اللہ کیا وہ جا کے ہوا بن کے اڑ جائیں گے، اور وہ مفلس آدمی ہوگا جس نے دنیا میں ریاکاری کے لیے سارے کام کیے، اور وہاں جائے گا تو اس کو وہاں خالی ہاتھ ہوگا اور اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، پھر پیچھا نہیں کرتے اس کا جو خرچ کیا، کس طرح احسان جتانے کے لیے اور نہ ہی دکھ دینے کے لیے، یعنی خرچ کرنے کے بعد جتاتے نہیں ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ کوئی خوف انہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہدایت انسان کو ماضی اور مستقبل دونوں کی فکروں سے نجات دے دیتی ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں خالص اللہ کے لیے خرچ کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ماضی اور مستقبل کی فکروں سے نکال دیتے ہیں۔ آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ گھر جا کے دیکھنا ہے میرے پاس ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر میں مروں گی نہیں، میرا گزارا ہو جائے گا لیکن میں نکالوں۔ ہم سمجھتے نہیں وہ شوہر نکالیں گے، وہ زکوٰۃ نکالیں گے، وہ زکوٰۃ ہی نکلے گی، نہیں، اپنی چیزوں میں سے بھی نکالیں۔ اپنے کچن کے برتن دیکھیں، 6 پیالے ہیں تو 2 نکال دیں، 6 گلاس ہے تو 1 نکال دیں، اپنے گھر کی کسی ماسی کو دیں، یہ رمضان آ رہا ہے تو استعمال کرو، اپنے کپڑوں میں سے نکالیں، اپنے جوتوں میں سے، ان چیزوں کو بھی نکالتے رہیں، اور کس نیت سے؟ کہ اللہ مجھے خوف اور غم سے نجات دے، اس نیت کے ساتھ جو آج آیت میں پڑھا، اور اس نیت سے بھی کہ اللہ اس کو بڑھائے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محرومی کس طرح ہوتی ہے۔ بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا، یہ 2 باتیں انڈر لائن کر لیں۔ بھلی بات کہنا، بھلی بات کیا ہوتی ہے؟ کہ میرا منہ کھلے تو دوسرے کے دل کو سکون ملے، تسلی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو میرے الفاظ سے، میری بات سے۔ اور درگزر کرنا، جب مجھے کسی کی بات اچھی نہیں لگی تو میں جواب میں درگزر کر دوں، معاف کر دوں۔ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے ہوتا ہے دکھ دینا۔ صدقہ دے کے پھر دکھ دیں، کسی کو دیں اور کہیں میں نے تو تمہیں اتنا اتنا دیا اور تم یہ کرتے ہو۔ اللہ بے نیاز ہے، بڑے تحمل والا ہے۔ اللہ نے اپنی جہاں جو صفات استعمال کی ہیں وہ چاہتے ہیں میرا بندہ بھی اپنے اندر ہی صفات پیدا کرے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے تو ہمیں بھی ہونا ہے بے نیاز۔ دینے کے بعد بھول جائیں، صحابہ اکرام اس شخص کی دیوار کے سائے میں بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے جس کو کوئی صدقہ یا کچھ دیا ہو، تاکہ کہیں میرا اسی میں اجر پورا نہ ہو جائے کہ میں نے اس کی دیوار سے فائدہ اٹھا لیا۔ پھر تحمل، ہم میں تحمل نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن ہم میں تحمل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب ہم سب سے خطاب ہے، نہ ضائع کرو اپنے صدقات، احسان جتا کر اور دکھ پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی تھی، پھر برسے اس پر زوردار بارش، پھر چھوڑ دے اسے سخت چٹان کی صورت میں۔ کیا مثال دی اللہ نے؟ کہ جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے نا تو ہوتا کیا ہے کہ اپنے اوپر بڑے بڑے ہم نے نیکی کے اوپر غلاف چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ بڑا نیک سمجھتے ہیں، لیکن جب ذرا سی بارش پڑتی ہے یعنی ذرا سی کوئی آزمائش آتی ہے، ہم اپنے اصل جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی نرمیلی زمین نہیں تھی، یہ تو ایک چٹان تھی جس پہ صرف ایک دھول جمی ہوئی تھی، وہ ہٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا دیتے ہیں، اصل شکل سامنے آ جاتی ہے۔ تو انسان کو ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ میرے عیب دوسروں پہ کھول دے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، وہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتا لیکن کیونکہ اب عیب کی بات میں نے کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ خاص طور پہ یہاں عیب کی بات میں اس لیے بھی ریلیٹ کر رہی ہوں کہ جن سے ہمارا کوئی دینا لینا نہیں ہوتا نا ان کے بارے میں ہم زیادہ بات بھی نہیں کرتے، لیکن جن کے لیے ہم نے کچھ دیا ہے لیا ہے اور جب ان کا رویہ ہم سے صحیح نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کس سے بات کریں۔ ان سے کرنے کی ہمت نہ بھی ہو تو دوسروں سے کرتے ہیں کہ میں نے تو اتنا کچھ کیا اور ان کی حالت دیکھو کیا ہے، وہ میرے ساتھ کیسے ہیں، وہ یہ غیبت چغلی، اور پھر ان کے عیبوں کے پیچھے لگتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو میں نے تو اتنا کچھ کیا، اور عیب یوں بھی دکھاتے ہیں کہ بڑا غریب تھا تمہیں نہیں پتا، وہ تو میں نے نوکری دلائی تھی، وہ تو میں نے یہ کیا تھا، وہ تو میری سفارش سے کام ہو گیا، وہ تو میری وجہ سے اتنا اوپر آ گیا۔ ہم اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے عیب کے پیچھے نہ لگو، کیونکہ جو کسی کے عیب کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ تو ہمیں، اور پھر ایک اور چیز یہ کہ تمہیں کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، الا یہ کہ کہیں ضرورت ہی ایسی ہے کہ کوئی رشتے کے لیے پوچھ رہا ہے یا یہ کہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ آ گیا، ورنہ یہ کہ پردہ پوشی کرے، ان کے لیے دعا کرے۔
کیونکہ تم نہیں چاہتے کہ قیامت والے دن اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے، تو جیسا دوسرے کے ساتھ ہم کریں گے اللہ وہی ہمارے ساتھ کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وہ نہیں اختیار رکھتے کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ناشکری کرنے والے لوگوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہلے دکھایا کہ انفاق فی سبیل اللہ سے محرومی ہوتی ہے دکھاوے کے ساتھ، تکلیف دے کے اور ریاکاری کے ساتھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک نیتی سے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کی مثال کیسی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان کی جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی کو نہیں دکھانا، صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور ثابت قدم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو دین پر۔ اس سے پتہ چلا کہ جب انسان خالص اللہ کی خاطر اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ نکالتا رہتا ہے تو اللہ اسے استقامت دین عطا فرماتا ہے۔ اس باغ کی مثال جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر ہو۔ یاد کریں کسی پہاڑی علاقے میں گئے اور پہاڑ کے اوپر ایک باغ ہے خوبصورت سا، برسے اس پر زوردار بارش تو باغ لائے اپنا پھل دگنا، پھر اگر نہ برسے اس پر زوردار بارش تو ہلکی سی پھوار بھی کافی ہے، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی جب اونچائی پہ کوئی کسی کا ظرف اتنا بلند ہو جائے تو اونچائی پر کوئی چیز ہو تو وہاں پر آپ دیکھیں پہاڑی علاقوں میں ہلکی ہلکا موسم رہتا ہی اچھا ہے، وہاں ہلکی ہلکی پھوار یا بارش چلتی رہتی ہے۔ اور پھر اونچائی سے مراد یہ بھی ہے کہ جس کا ایمان اتنا بلند ہوگا وہ لوگوں کی باتوں سے بلند ہو گیا، اس نے کوئی بھی نیکی کی تو اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں، وہ تو ڈرتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، میں چپ چاپ کر لوں۔ تو اتنا اونچے اس کی مثال دی ہے کہ اس کا تو پر ایمان بڑھتا ہی رہے، اس کی نیکیاں تو بڑھتی ہی رہیں گی، اس کی اندر کبھی قضا آئے گی ہی نہیں۔ کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی کہ اس کا ایک باغ ہو؟ اب اللہ تعالیٰ مثال یہاں دے رہے ہیں ہمیں، اور ہم سب کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، سب سوچیں ہم اپنے بارے میں، بہتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی دنیاوی لحاظ سے کامیاب ترین ہم ہو گئے، ہمیں سب کچھ مل گیا، اور آ جائے اس پر بڑھاپا اور اس کی کمزور سی اولاد بھی ہو، یعنی ہم نے سب کچھ بنا لیا، ابھی ہم بوڑھے ہو گئے لیکن بچے ابھی کمزور ہیں، پھر آ جائے اس باغ پر ایک تیز آندھی جس میں آگ ہو، پھر وہ سارا باغ جل کے راکھ ہو جائے۔ اسی طرح واضح فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بد نصیب باغبان کو جو حسرت بڑھاپے میں ہوگی اس سے زیادہ بڑی حسرت کا احساس دلا رہے ہیں۔ یعنی سوچیں اگر زندگی میں کوئی شخص ایسا اس نے کام کاروبار سب کچھ سجا لیا، ابھی بچے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوئے، اور آج تو جو بچے ہیں وہ 25 سال کے ہو کے بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ یہاں تو آپ کی مثال ہے کہ جنہوں نے اتنا بزنس سیٹ کیا لیکن بعد میں ناکارہ اولاد تھی تو کیا ہوا کہ وہ بزنس ملیا میٹ ہو گیا، وہ آدمی بھی گیا، اس کی حسرت بڑھاپے میں مر گیا کہ میں نے اتنا کچھ کیا تھا لیکن میرا سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا اور اولاد ابھی سنبھالنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس سے بھی زیادہ حسرت اس شخص کے لیے ہوگی جو خوب نیکیاں کما کے قیامت والے دن اللہ کے حضور جائے گا، اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اور اب وہ دیکھے گا کہ میں نے کیونکہ ریاکاری دکھاوے اور بعد میں لوگوں کو احساس جتانے کے لیے نیکیاں کی تھی وہ سب ضائع ہو گئی، اور اب میرے پاس تو یہاں کوئی نیکیاں نہیں ہیں، اور اب پیچھے یعنی کمانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس کی حسرت کو ایک اللہ تعالیٰ ایک مثال سے یہاں سمجھاتے ہیں۔ اس لیے اب جو نیکی کرنی ہے وہ خالص اللہ کی خاطر۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کیونکہ انفاق کا اتنا ذکر ہے تو پھر اللہ کی راہ میں دینا کیا چاہیے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جنگ کے لیے اعلان ہوا تو کچھ چیزیں جیسے کہا جاتا تھا نا فی سبیل اللہ لا کے رکھی جائے، تو لوگ اپنے اپنی خوشی سے لا کے رکھتے تھے، تو کوئی شخص ردی کھجوریں رکھ کے چلا گیا۔ یا ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھے ٹوٹلی انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی تعلیم سیکھنے کے لیے، وہ نبی کے ساتھ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے کہ نبی کی زندگی کا ہم چھوڑیں، اس کی وجہ سے وہ اپنا کچھ کام کاروبار کر نہیں پاتے تھے، تو لوگ ان کی خاطر کیا کرتے تھے وہاں جا کے اور درختوں پہ کھجوریں لٹکا کر چلے جاتے تھے، کھجوریں لٹکا کر چلے جاتے تھے تاکہ وہ اس میں سے جب بھوک لگے کچھ نہ کچھ وہ کھا لیں اور وہ اپنا کام کریں۔ تو کوئی اس وقت وہاں پہ ردی قسم کی ہیں جو کھانے کے قابل بھی نہ ہو، تو سوچا میں تو کھا نہیں سکتا، چلو اصحاب صفہ کے لیے رکھا ہوں، وہاں رکھ کے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی تک بری لگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت فرمائی
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کیا کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی ہیں، اور اس میں سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور ارادہ نہ کرنا کسی ردی چیز کا، اور ارادہ نہ کر کسی ردی چیز کا کہ تم اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نہیں ہو تم خود اس چیز کے لینے والے، مگر یہ کہ آنکھیں ہی بند کر لو اس بارے میں، اور جان لو اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، کوئی چیز دینے لینے کے وقت کیا کہتے ہیں، یہ رکھ دو، یہ دینے لینے کے کام آئے گی اور یہ ہمارے کام آئے گی۔ تو دیتے ہوئے خیال کریں، بے شک کوئی کپڑا ذرا سا پھٹ گیا ہو، سلائی لا کے خود ہی گھر میں پہن لیں، لیکن اگر کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں تو ایسا جوڑا دیں کہ اب وہ مزید اس کو پہن سکے، استعمال کر سکے، اچھی طرح دیں اس کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ایسا کیوں نہیں کر پاتے، کیونکہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہمیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، وہ کہتا ہے بھوکے مرو گے۔ اگر یہی قرآن پڑھ کے تم نے چیزیں نکالنی شروع کر دی، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا۔ ظاہر ہے جب مال اللہ کی راہ میں نہیں لگے گا، اب پیسہ تو چاہتا ہے میں نکلوں، وہ اچھل کے نکلتا ہے، وہ ابلتا ہے۔ جب ایک برتن میں پانی ڈالتے جائیں تو اسے تو باہر آنا ہے، اب پیسہ آئے تو جا رہا ہے، وہ کسی اچھی جگہ نکل نہیں رہا، تو لازمی اب کہاں نکلے گا، فحشاء میں۔ فحشاء کہتے ہیں بے حیائی کے کام، بے حیائی اللہ کی حدود سے نکلنے کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ننگے اور دڑنگے کام، اللہ کی حد سے نکلنا فحشاء ہے۔ اب آج آپ ہماری شادیوں کا حال دیکھ لیں، آج اگر کوئی بھوکا ہو تو ہم اس کو راشن کس طرح دیتے ہیں، اور آج اگر ہمارے گھر میں شادی ہو تو اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، اچھی طرح دیکھ لیں کہ کسی کو دیتے ہوئے ہم کیا خرچ کرتے ہیں اور ہمارے اپنے کیا حال ہے۔ تو یہ بے حیائی کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا اپنی طرف سے اور فضل کا۔ اللہ کا وعدہ تو کیا ہے، پیچھے دیکھ چکے ہیں آپ کہ اللہ کی راہ میں ایک دانہ بھی دو گے تو کتنا بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ صدقہ دینے سے تو مال کم ہی نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں دینے سے تو دگنا دنیا میں ملتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں اور نہ ملے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، اس لیے پاکیزہ چیز کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ اور پاکیزہ چیز ہونے کی 2 دلائل ہوتے ہیں، جو چیز یہ اللہ کیا قبول ہونے کی 2 شرائط ہیں۔ ایک تو وہی ہے کہ اندر و باہر کے نیت بھی اچھی ہو اور دیوی چیز بھی اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرے ظاہری 2 پہلو ہیں کہ کمائی بھی حلال ہو اور چیز بھی حلال ہو، کمائی بھی پاک حلال اور طیب ہو اور چیز بھی حلال اور طیب ہو۔ اگر مال پاکیزہ نہیں تھا، حرام کی کمائی تھی تو اس سے دیگیں کوئی کام نہیں آئیں گی، چاہے وہ بکرے کے حلال گوشت کی کیوں نہ ہو۔ اور اگر مال آپ کا حلال تھا لیکن اس سے آپ نے کوئی غلط رسم و رواج، نیاز نظر جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں کہ چلو 11ویں کر لیتے ہیں، چلو فلانی کر لیتے ہیں، چلو اس کا ثواب ہے، چلو اس کا ثواب ہے، جو اللہ اور رسول نے نہیں شروع کرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا تھا، دین مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ہم نے چیزیں شروع کی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، چاہے اس میں ہم جتنا مال لگا دیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے لیے حکمت ضروری ہے کہ کہاں کس وقت صحیح طور پہ کیا چیز خرچ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت حکمت ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ عطا فرماتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے، اور جسے عطا کی گئی حکمت یقیناً اسے دے دی گئی بہت بڑی بھلائی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن نصیحت نہیں قبول کرتے مگر صرف وہ جو بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ انفاق کرتے ہوئے ریاکاری سے بچنے کی مزید نصیحت فرماتے ہیں۔ اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو مال میں سے یا پیش کرتے ہو نظر مانی ہوئی منت میں سے تو بے شک اللہ جانتا ہے اسے، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو اچھا ہے یہ، اور اگر تم پوشیدہ رکھو انہیں اور دے دو انہیں فقیروں کو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ یہاں 3 چیزیں آئی جنہیں واضح کرنا ضروری ہے۔ ایک منت کی بات آئی، تو منت مرادیں وہ نہیں ہو سکتی جو بدعات کے طور پہ ہوں، جو ہم نے خود ہی بنا لی، فلاں جگہ جا کے میں چادر چڑھا دوں، فلاں جگہ نیاز چڑھا دوں، نہیں، وہ منت مرادیں ہیں جو نیکی کے کاموں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کروں۔ مثال کے طور پہ میں کہوں اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میں مزید صدقہ خیرات کروں گی، اللہ یہ مسئلہ حل کر دے، میں مزید اللہ کی راہ میں نکلوں گی، وہ باتیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔
ان کو پورا کرو گے تو اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ تم نے جو کہا اس کا ارادہ کیا، لیکن اللہ سے شرطیں نہیں باندھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے جو لوگ شرطیں باندھتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، نہیں شرط ہم کرتے ہیں نا، یہ کام ہو جائے میں 2 رکعت شکرانے پڑھ لوں گی، یہ کام ہو جائے میں اتنے پیسے صدقہ کروں گی، یہ روزہ۔ آپ نے فرمایا بخیل سے کچھ مال نکل آتا ہے لیکن تقدیر نہیں بدلتی، یعنی تم ویسے دینے والے نہیں تھے لیکن اب تم شاید کچھ نکال دو، نہیں تقدیر ایسے شرطوں پہ اللہ سے کچھ کرنے کا ارادہ کی کر لیں کہ اللہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں، پھر شاید اللہ تعالیٰ ہماری بات سن لے مزید۔ دوسری چیز یہاں پر کیا آئی کہ اگر دکھا کر دو تب بھی فائدہ ہے اور نہ دکھاؤ تو بھی۔ تو سلف کہتے ہیں کہ دکھا کے دینے میں فرائض صدقات اور فرائض معاملات جو ہے نا ان کے لیے پسندیدہ ہے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو گئی تھی تو آپ نے کہا الحمدللہ میں نے اپنی زکوٰۃ نکال دی، یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، آپ کی نیت یہ ان کو بھی احساس ہو جائے کہ میں اپنی زکوٰۃ نکال دوں۔ لیکن نفل صدقات دے رہے ہیں تو انہیں چھپا کر دیں، چھپا کر ہی دیں، اور چھپا کر دینا زیادہ بہتر کس طرح ہے؟ اب ڈیٹیل نہ دیں، الحمدللہ میں نے تو اتنی زکوٰۃ بنتی تھی اس سے بھی 2 روپے زیادہ ہی دی، یعنی مزید ڈیٹیل میں نہ جائیں، بس یہ بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ فرض ہم سے ادا کر لیا، آپ نے کر دیا یا نہیں۔ اس طرح کر کے دوسرے کو احساس دلانے کے لیے بات کی جا سکتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ہدایت دینا، سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں آنٹی باجی ہم بلانے تو جاتے ہیں، لوگ آتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں آتے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھی کہہ دیا کہ آپ کے ذمے بھی ہدایت دینا نہیں ہے، صرف پہنچا دینا ہے، ہمارا کام بھی پہنچا دینا ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرو گے، کسی اور کا کیا فائدہ؟ خود کو ہی فائدہ ہوگا۔ اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے وہ پورا پورا لوٹا دیا جائے گا تمہیں، سبحان اللہ، سب کچھ واپس مل جائے گا۔ ابھی صرف انویسٹ کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، دنیا میں بھی اس کی ایک جھلک ملے گی اور آخرت میں تو پورے کا پورا بڑھا چڑھا کے اللہ واپس دیں گے، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اہم ترین حقدار کون ہیں۔ انفاق ان فقیروں کے لیے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ محتاج جنہیں اللہ کی راہ میں نکلے تھے اور انہیں روک دیا گیا، دینی مصروفیات کی وجہ سے وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ چل پھر سکے زمین میں معاش کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ تعلیم کا کام کر رہے ہیں انہیں خود چندے نہیں مانگنے چاہیے، لیکن ان کی خاطر لوگوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جیسے الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، الحمدللہ یہ اتنا کام کر رہا ہے۔ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی کنووکیشن اٹینڈ کی، انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں غسل میت کا انتظام ہے الحمدللہ، پھر ہمارے ہاں کنویں کھدوانے کا، راشن پروگرام، قربانی پروگرام، سردی گرمی کے کپڑوں کا پروگرام، اور گاؤں دیہات میں جو لوگ ہیں ان کی جو مسائل ہیں ان کے لیے پوری ٹیمز جاتی ہیں، کیونکہ جب پیٹ میں روٹی ہوگی تو کوئی دین کی بات سنے گا، تو ان کو پہلے رزق باہم پہنچانے کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ تعلیمی سلسلہ۔ ان سب کے لیے اب ادارہ جو چل رہا ہوتا ہے، مثلاً یہ تو ہمارا گھر ہے، لیکن جب آپ ادارے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پنکھا چلنا، بجلی، پانی، مسجدیں ہیں، ان کے اندر ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب ہم یہ کہتے تو ہیں کہ مسجد والے مانگ رہے ہیں، لیکن مسجد والوں کو مانگنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ دین کے لیے وقف ہیں، ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ انسان اتنا کچھ کرے کہ ان کو خود نہ مانگنا پڑے، ان کے لیے کیا جائے، اور اگر وہ دین کا کام نہ کریں تو ہمارے یہاں گمراہی پھیل جائے، تو خود سے انسان یہ فکر کرے کہ جہاں دین کا کام ہو رہا ہے زکوٰۃ اس مد میں دی جا سکتی ہے، اور اپنے جو ہے صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں ایسے لوگوں کی خاص بات کی گئی جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، چاہے وہ جہاد پہ نکلے ہیں۔ اب تو ہمارے اسلامی ریاستیں ہی نہیں ہیں، ورنہ دین کے لیے جہاد بھی ہوتا تھا، جہاد جیسے اب فلسطین تھا، اسے ہماری ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ ہی اس پر رحم کرے، ہم تو کچھ نہیں کر سکے اس کے لیے۔ تو اس طرح کی راہ میں یہ بات پہلے وقت پہ بتائی گئی، سب سے پہلے یہ بتائی گئی۔ اچھا، کیونکہ وہ خود سے نہیں مانگتے، جو دین سکھا رہا ہو، سیکھ رہا ہو خاص طور پہ، اور اس کا کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو خاص طور پہ، اور وہ اللہ کا بھی دین سکھا رہا ہے، تو وہ خود سے نہیں مانگتے، تو ہوتا کیا ہے، سمجھتا ہے انہیں ناواقف خوشحال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تم پہچان سکتے ہو انہیں ان کے چہروں سے، وہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر،
वमा तुनफिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम, लेकिन तुम जो कुछ भी माल में से खर्च करोगे अल्लाह उसे जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोहताज या जरूरतमंद या हकदार वो नहीं होता जो तुमसे लिपट के एक खजूर मांगे या दो मांगे या एक दिरहम या दो मांगे, बल्कि वो जो नहीं मांगता लेकिन उनके चेहरों को, हाल उलियों को देख के हमें पता चल जाता है कि इनको जरूरत है, तो उसकी फिर मदद करना बहुत बेहतरीन है। जो लोग खर्च करते हैं अपने माल रात और दिन, देखें माल खर्च करने की बात है कितनी आ रही है ना, क्योंकि इसकी मोहब्बत ही है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जो लोग खर्च करते हैं अपने माल रात और दिन छुपे और खुले, तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना ही गमगीन होंगे। जो लोग खाया करते हैं सूद, अब पहले बेहतरीन जगह आई माल खर्च करने की और अब कौन सी आ रही है? मैंने आपको बताया था सूरह बकरा के शुरू में कि पूरे 3 कैटेगरीज आएंगी माल की। अब आ रहा है बदतरीन तरीका माल की मोहब्बत का कि सिर्फ अपना भी नहीं बल्कि ऊपर से दूसरे का भी नाजायज खा लेना। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग खाया करते हैं सूद, वो रोजे क़यामत खड़े नहीं होंगे मगर इस तरह जैसे पागल कर दिया हो शैतान ने किसी को छू कर। ये इसलिए कि उन्होंने कहा बेशक तिजारत सूद ही की तरह तो है, हालांकि हलाल फरमाया अल्लाह ने तिजारत को और हराम किया सूद को। बस आई जिसके पास नसीहत इसके रब की तरफ से, फिर वो बाज आ जाए तो उसका है जो पहले ले चुका, पिछले मामले की पकड़ नहीं होगी अगर आगे तौबा तुमने अब कर ली, और उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो दोबारा ऐसा करे, इल्म आ गया उसके बाद फिर करे, तो ऐसे लोग जहन्नुम वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। जहन्नुम में कौन जाएगा? काफिर जाएगा, मुसलमान भी जाएगा, लेकिन मुसलमान निकल जाएगा और काफिर हमेशा रहेगा। और यहाँ कहा गया कि सूद खाने वाले हमेशा रहने वाले। इससे क्या पता चलता है कि सूद का लेन देन करने वाला ईमान से खारिज हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद की भी 70 से ज्यादा गुनाह की शाखें, लेकिन जो सबसे अदना शाख है वो ये है, सबसे कम दर्जे का सूद जो खाता है तो वो ऐसा है जैसे उसने अपनी माँ के साथ जिना किया। इतना बड़ा गुनाह है सूद खाना। मिटाता है अल्लाह सूद को और बढ़ाता है सदकात को। अल्लाह पसंद नहीं करता हर नाशुक्रे गुनाहगार को। जितना भी सूद जमा कर लो अल्लाह ताला उसमें बरकत नहीं देगा, लेकिन अगर सदकात दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अपने थोड़े माल में भी बहुत ज्यादा बरकत दे देगा। अब अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं इबादत का जिक्र कि असल तो बरकत के लिए क्या करना है? अल्लाह का फरमाबरदार बनना है। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे और कायम की नमाज और अदा की ज़कात, उनके लिए उनके अजर उनके रब के पास है। उनको ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। फिर से खौफ और गम से बचने की एक और की क्या बताई गई कि ईमान के बाद नेक अमल में जल्दी करें और नमाज और ज़कात की फिक्र करें। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, बचो अल्लाह की नाफरमानी से और छोड़ दो जो बाकी रह गया है सूद में से, अगर तुम मोमिन हो। फ़इल्लम तफ़अलू, फिर अगर तुम अभी भी ऐसा ना करोगे, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, तो सुन लो ऐलान जंग अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। और जिससे अल्लाह और रसूल ऐलान जंग कर ले, ना उसकी दुनिया बचेगी, ना उसकी आखिरत, ना उसकी आगे वाले आने वाली नस्लें। तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें सूद से पाक कर दे। और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए है तुम्हारे असल माल, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। और अगर मकरूज तंग दस्त हो तो मोहलत देना है खुशहाली तक। और अगर तुम सदका कर दो बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते हो। हदीस का एक मफहूम है कि अगर किसी को किसी ने कर्ज दिया और वो उसको मोहलत देता रहे, मसलन किसी ने किसी को 1 लाख कर्ज दिया और वो उसे मोहलत देता रहे कि चलो तुम्हारी आसानी तक तुम मुझे दो, तो रोज इस शख्स के हक में 1 लाख सदका लिखा जाएगा जिसने कर्ज दिया था। रोज लिखा जाएगा क्योंकि ये दिन ज्यादा उसे दिए जा रहा है ना मोहलत, तो लिखा जाएगा, वो मिल जाएगा उसे वापस बाद में, लेकिन उसके लिए लिखा जाएगा कि उसने सदका किया। अब अल्लाह ताला आगे मजीद फरमाते हैं वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। और डरते रहो उस दिन से तुम लौटाए जाओगे जिसमें अल्लाह की तरफ फिर पूरा पूरा दे दिया जाएगा बदला हर शख्स को उसका जो उसने कमाया, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम दो एक दूसरे को कर्ज
اب اللہ تعالیٰ یہاں پر زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول بتا رہے ہیں. اب چاہے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی معاملہ ہو رہا ہو, بہترین دوست کے ساتھ بھی, لیکن ان پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. جب تم دو ایک دوسرے کو قرض یک طے شدہ مدت تک کے لیے تو لکھ لیا کرو اسے. لکھ لینا ضروری ہے اور اللہ کا حکم ہے, اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک کاتب عدل کے ساتھ, اور انکار نہ کرے کاتب کہ وہ لکھے جیسے سکھایا ہے اسے اللہ نے. پس اسے چاہیے کہ لکھے اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہے, اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے, اور نہ کمی کرے اس میں کچھ بھی. پھر اگر وہ جس کے ذمہ ہے قرض ہے ناسمجھ یا کمزور یا اس قابل نہ ہو کہ لکھوا سکے وہ, تو چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی عدل کے ساتھ, اور بنا لیا کرو دو گواہ اپنے مردوں میں سے. پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں ان میں سے جن کو تم پسند کرو گواہوں میں سے, اس لیے کہ بھول جائے اگر ایک ان دونوں میں سے تو یاد کرا دے اسے ایک دوسری, اور نہ انکار کرے گواہ جب وہ بلائے جائیں. اور کاہلی نہ کرو ان میں کہ تم لکھو اسے خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا, جبکہ ہو ایک مدت کے لیے. ایک مدت کے لیے ہو تو لکھ لیں, ورنہ بعد میں انہی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں. یہ کام زیادہ عدل والا ہے اللہ کے نزدیک, اور زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہی کو, اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو سوائے اس کے کہ ہو فوری لین دین. یعنی ایک آپ نے پیسے دیے, سامنے والے نے چینی دی, آپ نے پیسے دیے, فوری لین دین ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آج تو دیکھیں فوری لین دین میں بھی سلپس ہوتی ہیں, اور وہ کتنی فائدہ دیتی ہیں بعد میں, کوئی چیز چینج کرنی ہو یا کوئی کمی بیشی ہو تو. جو تم کر رہے ہو آپس میں تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم نہ لکھو اسے, یعنی فوری لین دین میں, اور گواہ بنا لیا کرو جب بھی خرید و فروخت کرو, اور نقصان نہ پہنچایا کرو لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو. اور اگر تم کرو گے ایسا تو بے شک یہ بڑی نافرمانی ہے تم میں. ساری باتیں کرنے کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے وہی کی ورڈز دیے, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تمہیں علم سکھا دے گا, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اگر تم ہو سفر پر اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو کچھ رہن یعنی گروی رکھوانا ہے قبضے میں دے کر. پھر اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے دوسرے پر, پس چاہیے کہ ادا کرے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس کی امانت کو, اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے, اور مت چھپاؤ گواہی کو, اور جس نے چھپائی گواہی تو بے شک وہ دل کا گناہگار ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں. شرک دل کا گناہ ہے, ریاکاری دل کا گناہ ہے, بغض دل کا گناہ ہے. اسی طرح کسی چیز کو چھپا لینا یہ دل کا گناہ ہے, اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب جاننے والا ہے. للہ ما فی السماوات سے لے کر اب یہاں پہ آپ لوگ بریک لے لیجئے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ کے آخری حصے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپا ہی لو, اللہ اس کا حساب لے گا تم سے, پھر بخش دے گا جسے چاہے اور عذاب دے گا جسے چاہے, اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہ آیت انسان کو لرزا دینے والی ہے. اس آیت میں فرمایا گیا کہ انسان کسی معاملے کو ظاہر کرے یا پوشیدہ رکھے, اللہ تعالیٰ حساب لے گا. پھر اس کا اختیار ہے جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے. بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال کا حساب تو لیا جائے گا لیکن ان کا مواخذہ نہیں ہوگا. ابن کثیر نے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو اپنے پاس بلائیں گے, یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ کر اسے چھپا دیں گے. پھر اس سے کہے گا بتاؤ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا, فلاں فلاں گناہ کیا تھا. وہ شخص اقرار کرتا جائے گا. جب بہت سے گناہ کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سن دنیا میں بھی میں نے تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی, اور آج بھی میں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں.
اب اسے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ البتہ کفار منافقین کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا اور ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور پکارا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر تہمت لگائی، ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہی بات کہ دنیا میں ہم دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، ان کی عیب کی پردہ پوشی کریں، ان کی برائیاں نہ اچھالیں، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم کرے گا۔ پھر یہ کہ ہم گناہگار تو ہیں، ظاہر کمزور ہیں، مجبور ہیں، لیکن ہر وقت اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھیں اور توبہ کا دروازہ بند نہ ہونے دیں۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب ہم موت کے فرشتوں کو دیکھ لیں گے یا سورج مغرب سے واپس نکل آئے گا۔ تو روز توبہ کے بغیر نہ سوئیں، اپنی اصلاح کا کام کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک خوش نصیبوں میں شامل کرے کہ جو بے حساب اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں سے عرش الہی کے خزانے جو ہیں دو، ان کا ذکر ہے۔ ایک تو سورہ فاتحہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی قرآن کے شروع میں، اور اب سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین انعمت علیہم کی بات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی، پھر منافقین کی۔ ان تینوں کے بارے میں یہاں سے لے کے مومنوں کی صفت، پھر ان کی دعا کہ اللہ ہمیں منافقت سے بچا لے اور اللہ ہمیں کفر کرنے والوں کے فساد سے بچا لے، یہاں سے یہ سب شروع ہوتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس کلام پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور سب مومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومنین کا نام لیا گیا۔ سلف کہتے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رسول بھی پرانے تمام انبیاء پہ ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہمارا بھی نام لیا گیا۔ یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ ان سب نے کہا ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی اللہ کے رسولوں میں سے۔